أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا وحبيبنا وطبيبنا وكريمنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. خانقاہ عالیہ خدا نمایاں میں ان حروف سے متعلق بیان جاری ہے جو بغیر نقطے کے ہیں اور حامل عرش ہیں، اور وہ عرش سے جو ہے اسماء الہی سے فیوز اور برکات کو حاصل کرتے ہیں اور کائنات عالم پر تقسیم کرتے ہیں. اس میں سے ایک حرف نون ہے. حرف نون کا تعلق یہ تمام کائنات عالم کے ساتھ ہے، اور حرف نون یہ فیض نطق عطا کرتا ہے، یعنی بولنے کی قوت اور صلاحیت جو ہے ہر مخلوق کے زبان میں عطا فرماتا ہے. یہ جو ہے طاقت گویائی جسے کہتے ہیں، یعنی بولنے کی قوت اور صلاحیت جو ہے ہر مخلوق کے زبان میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ہے فیض سے حرف میم کا یہ حرف نون کرتا ہے. اور حرف نون جو ہے ہر ایک کی زبان کے اندر جو ہے بات کرنے کی، بولنے کی، آواز دینے کی، اس کے اندر قوت اور صلاحیت دیتا ہے. جیسا کہ ہم انبیاء علیہ السلام کے زندگی میں دیکھیں گے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کر چڑھ رہے ہیں. جب ایک مقام پر رکے تو دیکھا تو اس میں جو ہے ہدہد نہیں ہے، تو آپ نے جو ہے پوچھا کہ ہدہد کہاں ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ وہ غائب ہے. تو آپ نے اس پر ارشاد فرمایا کہ اگر وہ کوئی بہتر خبر لے کر کے نہیں آتا ہے تو میں اس کو اس کی سزا دوں گا یا پھر اس کو ذبح کر دوں گا. کچھ دیر کے بعد ہدہد آیا، ایک بہترین اور نئی خبر لے کر آیا، اور خبر یہ تھی کہ ہدہد نے کہا کہ میں مقام سبا میں گیا ہوا تھا، اور مقام سبا کے اندر وہاں کی ملکہ ہے جس کا نام بلقیس ہے، اور اس کا ایک بہت بڑا جو ہے تخت ہے اور بہت حسین اور جمیل ہے، جو سونے اور چاندی کا بنا ہوا ہے، جس میں ہیرے اور جواہرات جڑے ہوئے ہیں، اور اس کا لشکر، اس کی قوم جو ہے یہ سورج کی پوجا کرتے ہیں. تو یہ جب خبر لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا، تو حاضرین اس ہدہد کی زبان میں جو ہے جو نطق کی طاقت تھی، جو گویائی کی طاقت تھی، جو بولنے کی قوت اور صلاحیت تھی، اس حرف نون کا فیضان تھا. اس حرف نون کے فیضان سے جو ہے اس کی زبان بول رہی تھی. اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے وہ علم عطا فرمایا تھا کہ وہ جو ہے مخلوق کے ہر چیز کی بولی کو سنتے بھی تھے اور سمجھتے بھی تھے اور جواب بھی دیتے تھے. جب ہدہد نے یہ کہا تو ہدہد کی بولی کو سمجھ رہے ہیں، ہدہد کی بولی کو جان رہے ہیں، اور جاننے کے بعد ہدہد کی جو ہے اس بولی پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو ہے پھر بلقیس کو جو ہے یہاں سے ایک مراسلہ یعنی خط لکھا، اور خط کے اندر لکھا انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور خط کے نیچے مضمون تھا کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں، تم جو ہے میرے اوپر ایمان لاؤ اور میرے دین کو قبول کرو، اور اگر تم میرے دین کو قبول نہیں کرتے ہو یا میرے لائے ہوئے دین کو نہیں مانتے ہو تو ہم تمہارے ساتھ جنگ کریں گے. تو عزیز اور دوستو، اس خط کو بھی لے کر کے جو ہے ہدہد بلقیس کے پاس گیا اور اس کے تخت کے اوپر ڈال دیا، اور بلقیس نے جو ہے اس خط کو بھی پڑھ کر کے دیکھا. حاضرین، حضرت سلیمان علیہ السلام ہدہد کی بولی کو سن رہے تھے، سمجھ رہے تھے، اس کا علم تھا، اور حدود کی زبان میں جو ہے وہ بولنے کی قوت اور صلاحیت تھی. ایسے ہی
جب سلیمان علیہ السلام جو ہے اپنے لشکر کو لے کے گزر رہے تھے، 10 میل دور کے فاصلے پر ابھی سلیمان علیہ السلام ہے، تو یہاں پر چونٹی اپنے لشکر کو لے کر کے جو زمین پر جو ہے سیر کر رہی تھی، اس نے کہا کہ اے میرے لشکریوں، اے میرے جو ہے ہم نواؤ، اے میرے ساتھیوں، دیکھو سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بے خبری کے اندر جو ہے سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں اپنے پیروں میں کچل دے، تم اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ۔ تو عزیز اور دوستو، یہ جو وہ نطق کی طاقت تھی، یہ گویائی کی جو صفت تھی، یہ بولنے کی جو صلاحیت تھی، اس چونٹی کے زبان کے اندر یہ حرف نون کا فیضان تھا، اور حرف نون جو ہے اپنا فیضان اس چونٹی تک پہنچا رہا تھا۔ تو حاضرین، حرف نون اپنا فیض زمین کی چونٹی سے لے کر کے ہاتھی تک ساری جو مخلوق ہے سب کو جو ہے پہنچا رہا ہے۔ چونٹی ایک معمولی سے جانور ہے، لیکن اس کی زبان اور اس کی بولی اور اس کی قوت اور اس کی صلاحیت کو جو ہے یعنی حرف نون کا فیض پہنچ رہا ہے۔ سلیمان علیہ السلام 10 میل کے دور پر ہے۔ حاضرین، سوچنے کی بات ہے، وہ چونٹی یہاں پڑ رہی ہے، سلیمان علیہ السلام جو ہے 10 میل دوری کے فاصلے پر اس کی آواز کو سن رہے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سماعت کو دیکھو اور اس کی بولی کو بھی سمجھ رہے ہیں، اور اپنے لشکر سے وہ خطاب کر رہے ہیں کہ اے لشکریوں، دیکھو چونٹی اپنے جو ہے ساتھیوں سے کہہ رہی ہے کہ تم جو ہے اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ سلیمان کا لشکر تمہیں بے خبری میں کچل دے اور مار دے۔ اس پر جو ہے قرآن مجید کے اندر اس طرح سے بیان آتا ہے، فتبسما، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے تبسم فرمایا، مسکرایا، اور مسکرا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد اور ثنا کی اور اس کا شکر بجا لایا کہ اللہ، جو تو نے اس انعام یعنی ان پرندوں کی، چرندوں کی، حشاش الارض کی، زمین کے کیڑے جو رینگنے والے ہیں ان کی بھی زبان سننے کی اور کہ مجھے طاقت اور صلاحیت دیا ہے، اور جو تو نے فضل مجھ پر کیا، میرے باپ داؤد پر کیا، اور جو ہم پر انعام کیا مالک مولا، ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو عزیز اور دوستو، قرآن حکیم سے جو ہے یہ ساری چیزیں ثابت ہے۔ ہم اور آگے چلتے ہیں، آ جاؤ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دور پاک ہے، اور دور پاک کے اندر جو ہے ایک صحابی رسول جن کا اونٹ پاگل ہو گیا تھا، اس پاگل اونٹ کی نکیل کو 2 طرف سے باندھ کر کے جو ہے بارگاہ رسول میں لے کر آ گئے۔ عزیز اور دوستو، اس صحابی کو علم تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹ کی بولی کو جانتے ہیں، اونٹ کی بولی کو سمجھتے ہیں، اونٹ کی بولی کو کا علم ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اونٹ لایا گیا، عزیز اور دوستو، وہ اونٹ پاگل ضرور تھا، لیکن مصطفیٰ کے مقام کو جانتا تھا، رسول کے مقام کو پہچانتا تھا۔ وہ پاگل پنی میں دنیا کو نہیں سمجھ رہا تھا، لیکن جب رسول کی بارگاہ میں آ گیا تو مقام رسول کو پہچان رہا ہے۔ آنے کے بعد اس نے اپنے سر کو رسول کے قدموں میں رکھ دیا اور بتا دیا کہ مقام مصطفیٰ یہ ہے کہ امتی جو ہے اپنے سر کو جو ہے اپنے نبی کے قدموں میں رکھے۔ ایک اونٹ نے جو ہے دنیا والوں کو اپنی طرف سے یہ درس دے دیا۔ اس صحابی نے بادب عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا دماغ معروف ہو چکا ہے اور ہو سکتا ہے آپ کے اوپر چال کرے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مجھے جانتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، یہ مجھ پر حملہ نہیں کرے گا۔ اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر کے بالوں کو پکڑا، اور پکڑنے کے بعد میں جو ہے اس اونٹ کی شفا کے لیے جو ہے آیات شفا پڑھے اور اس پر دم فرمایا۔
دیکھنا یہ تھا کہ چند ہی لمحوں کے اندر جو ہے وہ پاگل اونٹ جو ہے عقل مند ہو گیا، اس کی عقل ٹھکانے آ گئی، اس کا شعور آ گیا. وہ اونٹ جو ہے اچھے ہوش حواس میں آ گیا، جو اپنے حواس کھو دیا تھا، جو پاگل پنی کی سبب بڑبڑا رہا تھا، اس کی بڑبڑاہٹ ختم ہو گئی اور سکوت میں آ گیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں سر رکھ دیا. عزیز اور دوستو، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر جانور کی بولی کو جانتے تھے، اور وہ اونٹ جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کر رہا تھا، اور اپنی زبان میں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر ادا کر رہا تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پر درود پڑھ رہا تھا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ثنا خوانی کر رہا تھا. تو عزیز اور دوستو، اس اونٹ کی زبان کے اندر جو ہے طاقت نطق اور قوت گویائی جسے کہتے ہیں، یا بولنے کی قوت اور صلاحیت جسے کہتے ہیں، وہ جو ہے اس حرف نون کا فیضان تھا، جو اس اونٹ کے اوپر جو ہے اس کے زبان میں جو ہے ظاہر ہو رہا تھا، اور اونٹ اپنی زبان حال سے بیان کر رہا تھا. عزیز اور دوستو، ایسے جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پاک کے اندر کئی حالات ہیں، کئی جو ہے زندگی کے اندر ایسے کئی واقعات ہیں، ہم جو ہے اس کو بیان کرنے سے قاصر ہیں. آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ کتب حدیث کا مطالعہ کریں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو اور حرف نون کے فیضان کو سمجھنے کی کوشش کریں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک لہ الحمد، یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر.